بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات السلام علیکم. میں نازیہ یونس دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج سے آپ سے مخاطب ہوں. بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہندوستان پر مسلمانوں کی 800 سال حکومت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے محمد بن قاسم کی آمد سے لے کر خاندان غلامہ تک پڑھا تھا. آج ہم خاندان غلامہ سے اگلے خاندان یعنی کہ خلجی خاندان کے بارے میں پڑھیں گے، اور خلجی خاندان سے لودھی خاندان 1290 سے 1526 تک پڑھیں گے. بچوں، خلجی سلطنت 1290 سے 1320 تک تقریباً 30 سال تک قائم رہی. خلجی سلطنت کا نقشہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. جلال الدین فیروز خلجی سلطنت دہلی کا پہلا ہندوستانی سلطان اور خاندان خلجی حکومت کا بانی تھا. بچوں، جب اس سلطان کا اصل نام ملک فیروز تھا اور اس کا دور حکومت 1290 سے 1292 تک رہا. فیروز خلجی نے دہلی سے چند میل کے فاصلے پر اپنا دارالحکومت بنایا، اور بلبن کی وفات کے بعد اس کا پوتا کیقباد سلطنت دہلی کے تخت پر بیٹھا، لیکن وہ جلد ہی عیش و عشرت میں پڑ گیا اور کاروباری سلطنت سے غفلت اختیار کرنے لگا. اختیارات کی بھاگ دوڑ درباری سازشوں کے ہاتھ میں چلی گئی اور حکومت کا شرازہ یوں بکھرنے لگ گیا. آخرکار فیروز خلجی 1290 میں کیقباد کو برطرف کر کے جلال الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا. جلال الدین ترکوں کے خلجی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور خلجیوں کے تخت پر قابض ہونے سے پاک و ہند میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور حکومت خاندان غلامہ کے سلطانوں سے خلجی خاندان میں منتقل ہو گئی. بچوں، جب جلال الدین سلطان بنا تو اس کی عمر 70 برس تھی، اور اس نے بڑی ہی نرمی سے حکومت کا کاروبار چلایا. 1296 میں فیروز شاہ کا قتل ہو گیا، اور ان کی قبر جو ہے دہلی انڈیا میں واقع ہے. سلطان جلال الدین فیروز کے بعد اس کا بھتیجا اور داماد سلطان علاء الدین خلجی دہلی سلطنت کا بادشاہ بنا. اس کا عہد حکومت 1296 سے 1316 تک رہا. اس نے سلطنت دہلی میں ایک نئی روح پھونکی. سلطان علاء الدین خلجی نے پانی کی طرح روپیہ بہا کر دہلی کے عوام کو اپنا طرفدار بنا لیا، اور اس نے ہندوستان کو فتح کرنے کی طرف توجہ دی. قلعہ چتور گڑھ کو فتح کر کے میواڑ ریاست کا خاتمہ کیا، اور 1316 میں اس کی وفات ہوئی، اور علاء الدین خلجی کا مقبرہ قطب مینار کمپلیکس دہلی میں واقع ہے. علاء الدین خلجی کے بعد ان کے ایک کمانڈر کافور ملک نے علاء الدین خلجی کے بڑے بیٹے مبارک شاہ خلجی کو قید کر لیا، اور علاء الدین کے 6 سال کے بیٹے شہاب الدین عمر خلجی کو دہلی سلطنت کا بادشاہ مقرر کر دیا. ملک کافور نے سلطان علاء الدین کی بیوہ سے شادی بھی کر لی، مشہور یہی ہے، اور چند لوگوں نے مبارک شاہ کو قید سے آزاد کروا لیا. مبارک شاہ نے ملک کافور کو قتل کر لیا، اور مبارک شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو اندھا کر لیا اقتدار حاصل کرنے کی غرض سے، اور 1316 میں اقتدار پر قابض ہو گیا. مبارک شاہ نے اپنے والد کے نافذ کردہ کئی ٹیکسوں اور جرمانوں کو بھی ختم کر لیا، اور اپنے والد کے نافذ کردہ قانون بھی واپس لے لیے. مبارک شاہ نے عیش و عشرت کی زندگی اپنائی. خسرو خان دہلی کا ایک گورنر تھا. حکومت کے تمام اختیارات خسرو خان کے ہاتھ میں دے دیے. خسرو خان چونکہ ایک ہندو تھا، اور خسرو خان کا بادشاہ بننا بہت سے مسلمان کمانڈروں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اس نے 1320 میں سلطان کو قتل کر لیا اور اقتدار پر قابض ہو گیا. خسرو خان خود اقتدار پر قابض ہو گیا. اس طرح برصغیر میں خلجی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. غیاث الدین جو اس وقت دیبال پور کے گورنر تھے اور علاء الدین خلجی کے دور حکومت میں ملتان کے بھی گورنر رہ چکے تھے، انہوں نے خسرو خان کے خلاف بغاوت شروع کی اور جنگ شروع ہو گئی. اس طرح لڑائی کے دوران خسرو خان بھاگ نکلا، لیکن بعد میں وہ پکڑا گیا اور قتل ہوا. اس طرح سے خلجی سلطنت کا خاتمہ ہوا. خلجیوں کے بعد تغلق سلطنت کا آغاز ہوا. بچوں، 1321 سے 1414 تک تقریباً 93 سال تک تغلق سلطنت قائم رہی. یہ سلطنت ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں پر مشتمل تھی. بچوں، تغلق سلطنت کا نقشہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. دیپال پور کے گورنر ملک غازی نے خسرو کو قتل کر دیا تھا اور حکومت پر قبضہ کر لیا تھا. ملک غیاث الدین کا لقب اختیار کر کے خود تخت پر بیٹھ گیا. عوام و خواص نے اسے سلطان تسلیم کر لیا. تمام لوگوں نے، جتنی بھی عوام تھی، اس نے اس کو سلطان تسلیم کر لیا. غیاث الدین نے خاندان کی حکمرانی کی بنیاد رکھی. غیاث الدین نے
تغلق خاندان کی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ غیاث الدین ترکوں کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ غیاث الدین تغلق نے صرف 5 سال حکومت کی۔ سلطان غیاث الدین نے فتوحات کے ساتھ ساتھ بہت سی اصلاحات بھی کی، یعنی کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اس نے بہت سی اصلاحات بھی کی۔ 1324 یا 1325 میں جب سلطان بنگال کی ایک مہم سے واپس ہوا تو شہزادہ جونہ خان نے ان کے استقبال کے لیے دہلی سے باہر ایک بڑا سائبان بنوایا۔ جو ہی سلطان اس میں داخل ہوا تو وہ گر گیا۔ سلطان ملبے میں دب کر مر گیا اور اس کا مقبرہ دہلی انڈیا میں واقع ہے۔ غیاث الدین کے انتقال کے بعد شہزادہ جونہ خان محمد بن تغلق کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس کا اصلی نام جونہ خان تھا۔ قطب الدین مبارک شاہ نے اسے عباسی استبل کا نگران مقرر کیا تھا۔ 1325 سے 1351 تک تقریباً 26 سال تک بادشاہ رہا۔ محمد شاہ تغلق بہت بہادر، حوصلہ مند اور توانا انسان تھا اور وہ عدل و انصاف کا مجسمہ بھی تھا۔ ایک دفعہ سلطان مد علیہ کی حیثیت سے قاضی کے سامنے پیش ہوا اور جب فیصلہ سلطان کے خلاف دیا تو اس نے قاضی کے حکم کی تعمیل کی۔ محمد بن قاسم تغلق محنتی اور قابل سلطان تھا۔ جب محمد بن تغلق گجرات اور سندھ کے باغیوں کی سرکوبی میں مصروف تھا تو وہ بیمار پڑ گیا اور 1351 کو ٹھٹہ سندھ کے مقام پر انتقال کر گیا۔ اس کا مقبرہ بھی دہلی میں واقع ہے۔ سلطان محمد تغلق کے بعد اس کا چچا زاد بھائی یعنی کہ غیاث الدین تغلق کا بھتیجا سلطان فیروز شاہ تغلق دہلی کے تخت و تاج کا وارث بنا اور 1351 سے لے کر 1388 تک تقریباً 37 سال تک حکومت کرتا رہا۔ فیروز شاہ تغلق نے فیروز شاہ کوٹلہ کے مقام سے ایک چھوٹا سا قلعہ بھی تعمیر کروایا جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دہلی میں واقع فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم بھی اس کے نام سے منسوب ہے۔ فیروز شاہ کا مقبرہ بھی دہلی انڈیا میں واقع ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد اس کا پوتا تغلق خان دہلی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ تغلق خان 1388 سے 1389 تک بادشاہ رہا۔ اس کے بعد فیروز شاہ کے ایک اور پوتا ابوبکر شاہ تغلق دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ ابوبکر شاہ تغلق 1389 سے 1390 تک صرف 1 سال کے لیے بادشاہ ہی رہا۔ ابوبکر شاہ تغلق کو اپنے چاچا ناصر الدین محمد تغلق کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناصر الدین محمد تغلق نے ابوبکر شاہ کو شکست دے کر میرٹھ کے قلعے میں قید کر لیا، جہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ ناصر الدین محمد تغلق 1390 سے 1394 تک دہلی کے تخت کا بادشاہ رہا اور ناصر الدین محمد تغلق کے بعد اس کا بیٹا علاء الدین سکندر المشہور ہمایوں تغلق بادشاہ بنا، لیکن 1.5 ماہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں تغلق کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ناصر الدین محمد تغلق دہلی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ ناصر الدین محمد تغلق 1394 سے 1413 تک تقریباً 19 سال تک بادشاہ رہا اور 1413 میں ناصر الدین محمد تغلق کے ساتھ ہی تغلق سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے اگلے 1 سال تک دولت خان لودھی دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا، لیکن جلد ہی ملتان اور لاہور کے گورنر سید خضر خان نے دہلی کی جانب پیش قدمی کی اور دولت خان لودھی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح دہلی کے تاج و تخت پر تغلق خاندان کے بعد سید سلطنت قائم ہوگی۔ اب بچوں ہم اگلی ویڈیو میں سید خاندان کے بارے میں پڑھیں گے۔